نے سماعت فرما لی ہے۔ اسی ایک جز ہی میں بے شمار میرے اور آپ کے لیے حکمت کے موتی پرو دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ و صدقات لے لو اور ان کو پاک کر دو اور قابل ترقی بنا دو۔ دو چیزیں اس آیہ کریمہ کے اسی جزیات میں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ قرآن ہی نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے تو جو باقی مال تمہارے گھر میں رہ جائے گا اللہ اس کی برکت سے اس مال کو پاک فرما دے گا۔ جب وہ پاک مال تم کھاؤ گے، قابل استعمال لے آؤ گے تو اس پاک مال کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ فرما دے گا۔ تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان، ہر آدمی ترقی کی کوشش میں ہے، شب و روز یہی کوشش کرتا ہے کہ میں قابل ترقی بن جاؤں، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، چاہے مالی طور پر ترقی ہو جائے یا کسی ظاہر کسی منصب کے طور پر اس کو ترقی مل جائے۔ ہر آدمی اسی کا خواہش مند ہے اور اسی کا خواہاں ہے جو دن رات اسی نگر نگر ڈگر ڈگر وہ سعی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم قابل ترقی بن جاؤ تو اس ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں سے میری راہ میں تم خیرات کرتے جاؤ، میں رب تمہیں ترقی عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب اگر انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ شاید یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے ہمارے لیے یہ ایک فنڈ ہے، یا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، یا ہم سے کچھ طلب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر جو شکوک و شبہات انسان کے دامنگیر ہوتے ہیں ان کو پھر مٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ صدقات تم پر کس لیے فرض کیے ہیں، اس کا کوئی مقصد بھی تو ہے نا۔ تو اس مقصد سے پردے کو سرکاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تم پر اس لیے فرض کی ہے کہ اس کے ادا کرنے سے جو گھر میں باقی مال پڑا ہے رب اس کو پاک فرما دے۔ مقصد تمہیں پاک بنانا ہے، تمہارے مال بھی پاک ہوں، تمہارا بدن بھی پاک ہو۔ مقصود الہی یہ ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میں بھی جمال ہوں، میرا محبوب بھی جمال ہے۔ اے ایمان والو، جب کہ تم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب رب کی یہ منشا ہے، یہ خواہش ہے کہ تم بھی پاک ہو جاؤ، تمہارا مال بھی پاک ہو جائے، تمہارا بدن بھی پاک ہو جائے۔ جب اس پاکیزہ بدن کے ساتھ تم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے پھر تمہیں للہیت و اخلاص و تقویٰ تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ ہے قابل ترقی انسان، اور اب تمہیں یہ ترقی دینا چاہتا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے تقریباً قرآن پاک میں 82 جگہ پر صرف انسان کے مال کے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر اوقات نماز و زکوٰۃ کا اکٹھا حکم آ گیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس وقت تک ہمارا اسلام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلام کے کمال اور اسلام کے کامل ہونے میں یہ چیز بھی رکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا الزکوٰۃ اموالکم۔ تمہارے اسلام کے کامل ہونے میں یہ چیز بھی ہے کہ تم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ جیسا کہ یہ ہمارا محل ہے، موقع ہے، فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اب فصل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر۔ فصل کی زکوٰۃ ہے عشر،
یعنی تمہاری فصل جب پک کر تیار ہو گئی ہے، اب اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو کامل کرو۔ ہمارے اسلام کا مکمل ہونا اس چیز کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے، بغیر کسی حیل و حجت، بغیر کسی چین و چرا کے اس کو کامل کرو۔ یہ اسلام کا کمال ہے اور یہ اسلام کی روشنی ہے اور یہ اسلام کا طرف امتیاز ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ہمارا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ولم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرماتے ہیں اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے بڑا حرف تنبیہ ہے نا، میرے اس کے اندر آ گیا۔ ہم نے صرف اپنی نمازوں ہی کو دیکھا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، یہ ہوں، یہ ہے، نہ جانے کیا کچھ انسان جتن کرتا ہے اور گنواتا رہتا ہے سارا دن، لیکن اس کی نمازیں حتی المقدور اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ اس کو وہ پاکیزگی جو نماز کا حق ہے ادا کرنے پر رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہیں رب بدن کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کو میسر نہیں ہے تو دیکھے تو صحیح، پھر نماز میرے فائدہ کیوں نہیں مجھے دے رہی؟ سمجھ لے کہ تو اگر پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو کامل نہیں کر رہا۔ تو یہی ہے کہ دیکھ تو صحیح، جو لقمہ تو کھا رہا ہے وہ لقمہ تیرے لیے حلال ہے؟ جو مال تیرے پاس پڑا ہے، کیا اس مال کا جو حق خدا بندی ہے اس کو تو ادا کر رہا ہے؟ ومن اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکوٰۃ فلیس بمسلم ینفع عملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامل مسلمان بھی نہیں ہے۔ فلیس بمسلم ینفع عملہ، اس کا اسلام بھی مکمل نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کا عمل اس کو فائدہ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو سجدے ہیں، یہ سردی کے موسم میں آپ اٹھ کر آئے ہیں نماز فجر کے لیے، تو یہ فجر کی جو زینت ہے، جو اخلاص ہے، جو تقوی ہے، اللہ مجھے عطا فرمائے، تو اس کے اندر یہی راز ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں ظاہراً جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب اس نعمتوں کے ادا کرنے کا حکم خداوندی آ گیا ہے تو اس کو کامل کر۔ جیسا کہ یہ ذمہ داروں کے لیے حکم آیا ہے، جن کو رب نے طاقت دی ہے، جو مالی طور پر جو صاحب زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب، اس کے لیے حکم تو الگ ہے۔ جو محل یہی ہے کہ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اب حکم یہی ہے کہ جو حکم شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، رب کو حکم آ گیا ہے کہ تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنی فصلوں کو اس وقت تک قابل استعمال نہ بناؤ جس وقت تک اس کے اندر جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا نہ کیا جائے۔ یہی معمول صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ ان کے پاس نخلستان کھجوروں کے باغ ہوا کرتے تھے نا، جب وہ فصلیں پکتی تھی وہ پہلے اللہ کا حق جو تھا اس کو ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے جو معاملات ہیں اس کو کامل کیا کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا اس کا بالکل برعکس الٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنے لیے نکالیں گے، جب اپنا مکمل ہو گیا ہے نا سسٹم، پھر کہیں گے چلو اب یہ باقی جو بچ گیا ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، پھر برکت ایسے ہی ملے گی نا۔ بچا کھچا مال اللہ کے لیے، کامل مال اپنے لیے۔ پھر ہمارا اسلام تو یہاں تک ہی مکمل ہے نا۔ اس کی ایک ہی مثال دے کر پھر بات کو میں اسی پہ کلوز کر لیتا ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، یہ مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا پھر آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک دن بڑے وقت کے عالم تھے، الحمدللہ تمام علوم و فنون کے ماہر شخص ہیں، تمام ان کی تفاسیر، ان کی کتب، تمام مکاتب فکر کی زینت ہے۔ دل میں خیال آیا کہ چلو یار راضی عالم تو بن گیا ہے، چل کوئی کسی صوفی کی صحبت بھی اختیار کر۔ علم میں تصوف حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، چلے کہ سفر کرتے کرتے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے۔ کہا حضور میں علم میں تصوف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صوفی تھے، فقیر آدمی تھے، وقت کے ولی تھے۔ کہا کہ راضی یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے، تو ایک عالم آدمی ہے،
تو نے سمجھا کہ شاید یہ کتابوں کا رٹا ہے، رٹ کے کتابیں تو کام چل جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تصوف کا علم نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ کے شاید اس کو حاصل کر لے۔ یہ تو صرف اخلاق ہی اخلاق ہے، اور اخلاق کی حسنہ سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس نے ضد کی، کہا کہ حضور میں علم سبق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ایک سبق پھر تمہیں دے دیتے ہیں، یہ سبق یاد کر لے۔ اگر یہ سبق یاد ہو جائے گا تو ہم سمجھیں گے تو واقعہ نہیں جس علم کے لیے تو سفر کر کے آیا ہے، جو چاہتا ہے وہ تو اپنی مراد کو حاصل کر لے گا۔ کہا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح جان یا اپنے سے اعلیٰ جان۔ چل یہ سبق یاد کر۔ بڑے خوش ہو گئے، یہ کون سا مشکل ہے، یا اللہ کو اپنی طرح جان یا اپنے سے اعلیٰ جان، یہ لفظ ہی ہیں، لفظوں کو یاد کرتے رہے، تکرار کرتے رہے۔ آپ نے کہا خادم کو بھائی یہ امام راضی ہمارے مہمان ہیں، انہیں ایک کمرہ دے دو، صبح ان سے سبق سنیں گے۔ کمرہ مل گیا، رات ٹھہرے، صبح ناشتے کے لیے حکم دے دیا خادموں کو، بھائی جاؤ امام راضی وقت کے بہت بڑے امام ہیں، تو ان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے اور ہر طرح کا کھانا ہو ان کے ناشتے میں، اچھی تواضع کی جائے، میزبانی کی جائے۔ خادموں نے ہر لحاظ سے پلاؤ بنا دیا، گوشت وغیرہ تیار ہو گیا، چکن تیار ہو گیا، پھر دال سبزی سب جو معاملات تواضع کیے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب سبق سننے کا وقت بھی آگے ساتھ ہی تھا۔ امتحان کے لیے کوئی ڈیٹ تھوڑی ہوتی ہے، وہ جب مالک جب چاہیں بلا لے۔ یہ دنیا بھی امتحان تھوڑا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے لائیو ڈیٹ شیٹ مل جائے گی، فلاں تیاری کر لو، مہینے بعد آپ کے امتحان ہے۔ صاحب یہ امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، یہ سبب کا امتحان اور رب کی بارگاہ کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں نا ملک الموت آ جاتا ہے، جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے حکم آ جاتا ہے چل بھائی اس کو پکڑ کے لا امتحان کا میں بٹھا۔ پھر مالک پوچھتے ہیں بتا سے تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ چلو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نا نقاب کر لیا، آپ نے برقع پہن لیا اور دستک دی دروازے پہ۔ فرمایا کون؟ فرمایا میں ایک فقیر آیا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ سوال کر دیا آپ نے۔ تو راضی جو ہو کر ایک مولوی ٹائپ بندے تھے، ابھی جو خواہش جس کو چاہیے تھا چکنا چور کرنا، ابھی تو معاملہ ہوا ہی نہ تھا نا، ابھی تو اخلاص کا معاملہ تھا، ابھی تو کامل نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھا بڑے بڑے کھانے پڑے ہیں، دل میں ہاتھ پڑ رہا تھا کہ فقیر بھی مانگ رہا ہے، ایک دل خیال ہے کہ چلو یار یہ گوشت اٹھا کے پلو دے دیتے ہیں فقیر کو۔ پھر اندر سے آواز آئی راضی ہیں یہ تو نے خود کھانا ہے؟ بابا آیا اس کو کوئی دال اٹھا کر دے دے۔ آخرکار فیصلہ یہی ہوا کہ چلو وہ جو دال پڑی ہے نا اس کو اٹھا کر دیتے ہیں بابا کی۔ آپ نے اٹھایا اور چلے گئے دروازے پر، دروازہ کھولا، کا حضور یہ لو۔ نجم الدین کبریٰ نے نقاب کیا ہوا تھا، امام راضی کو کیا پتہ تھا کہ یہ وہی ہے شیخ۔ آپ نے نا وہ برتن تھاما، ساتھ داخل ہو گئے اندر اور نقاب اٹھا دیا۔ امام راضی دیکھتے رہ گئے، حضور آپ نے فرمایا کہ راضی میں نے کہا تھا کہ یہ تیرے پاس کی بات رہی ہے، تو مولوی بندہ ہے، تو صوفی بننے جا رہا ہے، یہ صوفی بننا کوئی عام بات ہے؟ خیر کہا حضور، کہا کہ میں نے سوال کیا کیا تھا، میرا سوال سنا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو، اور تو نے اللہ کے لیے دال دے دی، اپنے کھانے لیے تو نے گوشت رکھ لیا۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ یا خدا کو اپنی طرح جان یا اپنے سے اعلیٰ جان، تو نے اپنے سے اعلیٰ تو خدا کو کیا ماننا تھا، تو نے اپنی طرح بھی نہ جانا، تو نے خدا کو اپنی طرح بھی نہ جان سکا، لیکن اپنے لیے تو نے اعلیٰ رکھ لیا، اللہ کے لیے ادنا کر دیا۔ آپ فرمایا آپ جا سکتے ہو، یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے۔ صاحب بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان واقعات میں حقیقت ہے۔ ہمارا حال بین یہی ہے آج، ہم اپنی فصلوں کا عشر تو دیتے ہیں، مالوں سے زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن کون سی؟ جو خستہ حال ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے دیتے نہیں ہیں عشر کامل نہیں دیتے، ہم نے اپنے طرز انداز میں زندگی گزارتے اسلام میں۔ بس جی کیا ہے جی ہم نے حصہ نکال دیا ہے، وہ حصہ اپنی خواہش پر حصہ نکالا جاتا ہے، وہ چند کلو کا وزن ہوگا تو منوں کا آپ کے پاس موجود ہے، تو کتنے منوں کا وزن یہ ہے،
وہ تو مرضی ہے اللہ اس کے رسول کو حکم کہاں ماننا ہے ہم نے؟ عشر بھی پہلے مکمل نہیں کیا، پھر جو دیا بھی ہے وہ بھی خستہ، صاف ستھرا کر کے رکھ لیا گھر میں، اب جو بچ گیا ہے نا اس کو بوری پہ رکھ دیتے ہیں، تو گھر والے ماں بھی کہتی تھی ہے بیٹا جب کوئی آ جائے گا مانگنے والا یا فلاں آئے گی تو اس کو یہ دے دینا، اٹھا کے لے جائے تھوڑا۔ بتاؤ پھر ہمام راضی والا ہی ہمارا حال ہے نا، ہم نے تو خدا کو اپنی طرح بھی نہیں جانا، اپنے سے اعلیٰ کیا جانیں گے؟ اگر اتنا ہی جان لیا ہوتا کہ خدا کو اپنی طرح مان لیا ہوتا، اللہ کی راہ میں بھی وہ کچھ ہی دیتے جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ لے کر ان کو صاف ستھرا کر دیجئے اور قابل ترقی بنا دیجئے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے اوپر عمل کرنے کے رب توفیق اور ہمت فرمائے۔ الحمدللہ۔